خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب اور آپ کی ٹیم اور دیگر لوگ جو یہ محنت کر رہے ہیں. تو میں یہاں پہنچا ہوں، تو جب بھی آپ تیار ہوں ہم سوال جواب شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ. آج ہم آفٹر اے لانگ ٹائم ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں. ان کو ویلکم کہتے ہیں اور وہ کافی ٹائم کے لیے بلکہ شاید 6-8 منتھس کے لیے یورپ کے ٹور پہ گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے پیور ڈسکشن گروپ کے لیے ٹائم نکالا کیونکہ ہم لوگوں کا بھی بہت اصرار تھا اور ہم چاہتے تھے کہ کافی دنوں سے ان سے بات چیت نہیں ہوئی. زاہد خان صاحب کی خیریت کے بارے میں بھی جانکاری ہو اور ان سے ایٹ لیسٹ کچھ تو ڈسکشنس ہوں. تو آئے ویلکم محترم زاہد خان صاحب، ویلکم ہے آپ کا، خوش آمدید سر. محترم زاہد خان صاحب آپ کا استقبال ہے. آپ سے بہت ٹائم سے بات ہی نہیں ہو پائی اور کبھی بات چیت نہیں ہوئی تو آپ کی فکر مندی بھی رہتی تھی. وقتاً فوقتاً میں نے کوشش کی آپ سے کانٹیکٹ کی اور ایک دو بات ہو پایا سر. سب سے پہلے آپ اپنی خیریت بتائیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی صحت، آپ کی ہیلتھ وغیرہ کیسی ہے سر. اور آپ سے 1 منٹ کی بات چیت ہوئی تھی اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے کچھ میرے ریگارڈنگ یعنی کہ امیر فیصل کے ریگارڈنگ کچھ کشف وغیرہ میں کچھ آپ کو جانکاری ملی ہیں، تو پلیز آپ وہ اپنی بتائیں. اور میں بھی کچھ 1-2 سوالات کرنا چاہوں گا جو مجھے محسوس ہوا ہے یا میں نے خواب میں دیکھا ہے سر. تو پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ بتائیں جو کشف یا کسی بھی صورت میں آپ نے اس خاکسار امیر فیصل کے ریگارڈنگ دیکھا، پلیز بتائیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب. صحت پر تو بہار آئی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ تنظیم کو اثر نو ترتیب دینا پڑتا ہے اور ہمارے ماننے والے یورپ میں ہر جگہ پہ ہیں، چاہے وہ ڈنمارک ہو، ناروے ہو، سویڈن ہو، فن لینڈ ہو، انگلینڈ ہو، فرانس ہو. تو ہمارے ممبروں کی یہ بہت آرزو تھی کہ میں کچھ وقفے سے ٹھہر کر ان کو گائیڈ کروں تاکہ ریفارم بھی ہو جائے، اصلاح بھی ہو جائے. تو اس لیے میں یہ کنٹینیو ٹور کر رہا ہوں. تو یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے بار بار پوچھا، تو میں نے سوچا کہ 2 دن کے لیے میں یہاں آ جایا کروں گا، پیر اور منگل کے لیے، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے کہ میں واپس آتا ہوں ٹور پہ سے، اس کے بعد پھر جانا پڑتا ہے مجھے. آپ کے متعلق یہ دیکھا کہ پہلے میں تھوڑی سی مثال دے دوں. اچھے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ اگر 9 غلطیاں بھی ہو جائیں، ایک اچھائی ہو تو کہتے ہیں دیکھو یہ اچھائی کی ہے. برے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ 9 چاہے آدمی نیکیاں کرے، ایک برائی کرے تو وہ ایک برائی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کچھ میں نے یہ دیکھی کہ آپ جہاں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا سلسلہ اور شادی اور جہاں بھی آپ کی بات چیت ہے، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ بری ارواح اور بہت سے ہاتھ دیکھے میں نے اور بہت سی زبانیں لٹکی ہوئی تھیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ ہونے پائے، لیکن تھوڑی سی دیر ہے، اندھیر نہیں. تو پھر میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ وہ لوگ ارد گرد ہی ہیں آپ کے جو ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ سے اچھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے یہ شیطان قسم کے لوگ ہیں. تو خدا نے چاہا تو آپ کو ان کے زر سے بچائے گا. رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کہ وہ کام نہ ہونے پائے، حالانکہ ان کو اس سے ملے گا کیا؟ جب 2 عورت یا مرد راضی ہو جائیں تو ان کی خوشی ہے. اور یورپ میں اسی بات کو بہت، جب مرد اور عورت
وہ دونوں راضی ہو جائیں تو ہر کوئی راضی اور خوشی ہو جاتا ہے. لیکن یہ کچھ ایسی ایشیا کی نحوست اور بری ارواح ہیں کہ یہ نہ یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ کوئی خوش ہوئے. لیکن ان کے جو بری ارواح میں نے دیکھی، زبانیں لڑکی دیکھی، وہ اندھیرے والے ہاتھ دیکھے، ان سے کچھ نہیں بگڑتا. اچھے انسان کو دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. تو آپ خدا نے چاہا تو آپ کی کوششیں رنگ لائیں گی اور یہ سب اپنی نحوست اور ناک کے بل پہ گریں گے. محترم زاہد خان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں بلکہ اور زیادہ یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو واقعی بہت ہی صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے. اور جو آپ نے کشف کو بیان کیا تو کشف شاید وہ ہوتا ہے جو خواب تو وہ ہوتا ہے جو آدمی سوتے ہوئے دیکھتا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ، کشف اسے کہتے ہیں جو جاگ بھی رہا آدمی سو بھی رہا، اس طرح کی باتیں ہیں. تو جی ہاں، میں بالکل کنفرم کرتا ہوں سر، اس طرح کے واقعات رونما ہوئے بھی ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. اور بالکل آپ کی بات یہ بھی سچی ہے کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں یا کہ جو آس پاس کی سراؤنڈنگس میں، یا یہ کہہ دیجیے کہ آس پاس کے بالکل ایسے لگتے ہیں کہ میٹھے ہیں، وہی لوگ بہت زیادہ مس گائڈنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور طرح طرح سے ادھر ہماری طرف ادھر کی برائیاں اور ادھر ان کے کانوں میں ہماری برائیاں باقاعدہ پیدا کر رہے ہیں سر. اور آپ یقین کیجئے ایک ٹائم پہ تو میرا بھی دماغ ایسا لگنے لگا تھا، میں نے کہا یار اس قدر مخالف لوگ ہو رہے ہیں اور ایسے ایسے ہو رہے ہیں جو کہ بالکل قریب کے سرکل کے ہیں، تو خدا نخواستہ ایک مائنڈ کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، آدمی کب تک ایسی باتوں پہ یہ نہ ہو جائے. بٹ یہ ہے کہ شروعات میں مجھے فکر ہوئی اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ طرح طرح کے لالچ بھی دیے گئے ادھر اور کافی اچھے اچھے آپشنس بھی دکھائے اور بتائے گئے. بٹ الٹیمیٹلی خدا کے فضل و کرم سے میں نے پھر یہ پایا کہ ان دا اینڈ کہ خدا تعالیٰ حق اور سچ کو ہی پریویل کرے گا اور سچائی کی جیت ہوگی. پلس جب ان چیزوں سے مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی محترم، تو ایک خواب تو میں نے آپ کو کافی پہلے بتایا تھا، حالانکہ شاید کئی منتھس بیفور کی بات ہو گئی، کہ میں نے ایک خوبصورت اتنا حسین باغیچہ سا دیکھا تھا جو جلدی سے میں نے شاید دنیا میں نہیں دیکھا. اور اس میں بھی اتنا حسین و جمیل اور اتنے پیارے کلرفل تھے اس میں، مطلب اتنا کیا لفظ کہنا چاہیے میں ورڈس میں کہہ بھی نہیں پا رہا ہوں. ہرن کا بچہ تھا اور میں نے اسے کافی گود میں اٹھایا بہت پیار سے اور میں کافی پیار کرتے چلا اور وہ بھی میرے سے بہت اٹریکٹ ہو رہا تھا اور آپ نے اس کی تعبیر بھی بہت اچھی بتائی تھی. ابھی مشکل سے 2-4-5 دن کی بات ہے، ہارڈلی ود ان اے ویک میکسیمم، کہ میں نے پھر ایک ایسا دیکھا کہ شہر کے گھر ہیں وہ دیکھا اور پھر ایسے دیکھا جیسے یہ پاکستان میں قومی لباس ہوتا ہے، شلوار قمیض ٹائم جینٹس بھی پہنتے ہیں، اس طرح کا لباس میں نے پہن رکھا. اور پھر میں نے ایک بکرا یا بکری بہت ہی خوبصورت طریقے کی تھی، وہ بھی بہت اچھے کلر اور بہت ہی پیارا جانور سے لگ رہا تھا. تو مجھے وہاں پہ دکھائی دیا پہلے شہر کے گھر میں. پھر میں جب چلنے لگا تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ میری قمیض جیسی شلوار قمیض ہوتی ہے پیچھے سے کسی نے پکڑی ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی بکری یا بکرا جو بھی تھا اس نے اپنے منہ میں قمیض دبا رکھی تھی اور اس طرح سے چل رہا تھا جیسے میرے پیچھے پیچھے وہ چل رہا ہے. اور الٹیمیٹلی جہاں میں جا کے رکا وہاں تک وہ گیا تو مجھے اس پہ بھی بہت پیار آ رہا تھا. اور پھر میں نے باغیچے وغیرہ بھی دیکھے اور اس میں پھلواری وغیرہ بھی دیکھی محترم. تو ان چیزوں کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کیا یہ پازیٹیو کی طرف جاتے ہیں یا کیا؟ اور آپ بتائیں کہ آپ کے کشف کے حساب سے یا جو بھی کچھ آپ کو خدا تعالیٰ نے نواز رکھا ہے معلومات سے، اس ریگارڈنگ اس کا انشاءاللہ فیوچر کیسا ہوگا؟ بے شک ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اور آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. محترم بتائیں. شکریہ، تھینک یو. کشفوں کی حالتیں 40 ہیں، لیکن کشف یہ چیز ہے کہ یہ مادی زمین، اینٹ روڑے کی زمین، یہ کھلنے لگے اور نور آنے لگے آسمانوں سے، اور ادھر آپ کا جو نور ہے وہ ملے اس نور سے. اس حالت میں کشف ہوتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جہانوں سے بھی انسان بے نیاز ہو کر کوئی ملٹی لائٹنگ سپیڈ اس کا حساب نہیں کر سکتی. ان حالتوں کے اندر
خدا کی ذات دکھاتی ہے اسے کشف. تو میں تو گزر چکا ہوں نبی ہونے کے ناطے ان ساری 40 کشفوں سے. تو میرا حال تو یہ ہے کہ جب خدا کی ذات بلاتی ہے تو پلک جھپکنے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کی طرف. ہاں وہ میں نے تعبیر بتائی تھی. بغیچہ جو ہے اسے آنگن کہہ لیں محبت کا. پھر آپ نے پھول دیکھے اس کے اندر. مذہبی حساب سے ایمان کو تشبیہ دی گئی ہے اپنا باغ سے، اور پانی جو ہیں یہ اعمال ہیں. تو آپ نے پھل پھول دیکھے تو یہ مستقبل کی طرف ایک ساجن کا ملنا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. اب آپ نے یہ خواب دیکھے کہ آپ شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں، تو یہ مسلمان ہی پہنتے ہیں یا اپنے ہندوستان کے. پھر آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، پھر آپ چلے وہاں سے، تو وہ بکرے میں پیچھے سے. تو بکرا جو ہے یہ یہاں پر اس کو مسلمانوں کی نوعیت کہا جائے گا. یعنی کہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، عورت مسلمان ہو سکتی ہے یا کوئی اور کسی فرقے سے ہو سکتی ہے یا احمدیت سے ہو سکتی ہے. اس نے آپ کا کرتا پکڑا ہے تو وہ اپنے دامن سے آپ کو جدا نہیں کرنا چاہتا، آپ کے دامن کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا. تو بہرحال وہ پیچھے پیچھے چلی، اور جس سے بھی آپ کا ہوگا وہ وفا سے، قربانیوں سے وہ آپ کا دامن پکڑ کے بیٹھے گی. تو ہرن بھی عورت کی نشانی ہے اور بکرا بھی عورت کی نشانی ہے، لیکن یہ ایسی عورت ہے جو قربانی دے گی اور کسی بات کی پرواہ کیے بغیر وفا کے ساتھ آپ کے ساتھ چلنا چاہے گی. تو مبارک ہو آپ کو کہ خدا آپ کو ایسے خواب دکھاتا ہے. تعبیر بہت اچھی ہے، لیکن یہ نکمے لوگ، انہیں کہا جاتا ہے کہ سانپ آستین کے سانپ. تو یہ آپ کو زر نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ جو شخص دل سے اچھا ہو، اس کی نیتیں بھی اچھی ہوں اور وہ انسانوں کے لیے بھی اچھائی چاہے، اس کو زر نہیں پہنچتی. تو آپ کی طبیعت بہت اچھی ہے اور خدا آپ کو بہت جلد اس کے نتائج بھی دکھائے گا. خدا کا بہت بہت شکر سر، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ان خوابوں کی تعبیر مجھے بتائی سر. پلس یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بھی ایک اٹیچمنٹ ہے، اور میں مانتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بھی بہت پیار کرتے ہیں میر فیصل سے، اور میرے دل میں بھی آپ کا بہت ریسپیکٹ اور بہت عزت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی دنیا بھر کے لوگ بھرے پڑے ہیں، آپ کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، بٹ آپ نے اسپیشلی خدا تعالیٰ نے میرے بارے میں، میرے ریگارڈنگ آپ کو کشف دکھایا، اور اس کی بھی باتیں آپ نے بتائی، اور وہ سچ اور حق بھی تھا سر. کشف بالکل ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. بہرحال انشاءاللہ آپ نے پازیٹیوٹی کی بات بتائی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو اشارات ہوئے، چاہے وہ آپ کو کشف میں، چاہے مجھے خوابوں میں، اور انشاءاللہ یہ آپ نے کوالٹیز بھی بتائی. تو خدا کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ان باتوں سے جانکاری دی. اور آپ سے بھی دعا کی اپیل ہے، اور سبھی دوستوں سے، کہ سب دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس جائز اور پاک بات کو آگے بڑھائے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. اچھا، وہ ایک بات بتانا بھول گیا میں کہ آپ نے پاکستان کا نیشنل لباس پہنا ہوا تھا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ لڑکی جو بھی ہوگی ہوئی اس کا مذہبی رجحان تو ہوگا، پھر بکری بن کر یا بکرا بن کر اس نے آپ کے دامن کو منہ میں لیا، تو آپ سے محبت کی خاطر، وفا کی خاطر آہستہ آہستہ اس کا بھی رنگ ڈھنگ، سلوک آپ جیسا ہو جائے گا. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ خدا خوابوں میں آ کر بھی
فرشتے بشارت دیتے ہیں، اور ہر خواب کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم اندھے ہیں، اکثریت ہماری روحانی سے نہیں کھلی، لہٰذا اس پیغام کو نہیں سمجھ پاتے. محترم سعید خان صاحب، انڈاؤٹیڈلی یہ بھی بات آپ نے بالکل صحیح بتائی. یہ تو کنفرم ہے الحمدللہ کہ مسلمان ریلیجن سے ہی وہ بلانگ کرتے ہیں، اور کافی خدا تعالیٰ نے دین کی اور دنیا کی تعلیم سے بھی انہیں نواز رکھا ہے. رہی بات اس کی کہ عبادات بھی خدا تعالیٰ کی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس کو پتہ نہیں وہ کیا کہا جاتا ہے، علم، عمل، تقوی، یہ بھی چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں. تو میری بات جہاں تک ہے کہ فرقوں میں تو الگ الگ باتیں ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی پرٹیکولر فرقے کو بلونگ کرتی ہی ہوں گی، اس میں مجھے پڑھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے تو مسلمان ہیں، irrespective of فرقات، irrespective، مجھے تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر کہ کسی کا فرقہ کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سامنے بھی ایک نیوٹرل شخصیت ہو اور فرقہ بازی یا اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو ہی یہ معاملہ چلتا بھی ہے. اور الٹیمیٹلی سر ایک بات اور پوچھنی تھی آپ سے کہ جیسے لگ بھگ ہر دھرم، ہر مذہب کہتا ہے کہ آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی کہ پیدائش یا جنم لینے کے ٹائم، میں نے شاید آپ سے پہلے بھی پوچھا ہوں، بٹ کیونکہ یہ سیشن چل رہا ہے اور کافی لوگ اس کو انٹرسٹڈ لے کے سن بھی رہے ہیں اور جانکاری چاہتے ہیں، تو آپ اس ریگارڈنگ کیا مانتے ہیں؟ جیسے آپ کا دعویٰ ہے خدا تعالیٰ سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو کافی باتیں بتائی جاتی ہیں، کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ اور کیا خدا تعالیٰ سے آپ کی بات ہوئی کہ جب آدمی بچے کے روپ میں جنم لیتا ہے اسی وقت اس کے مقدرات لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس کے مقدر میں اس جنم میں کیا کیا ہے، کس کے یہاں اس کو پیدائش لینی تھی، کہاں اس کو پلنا بڑھنا تھا، کہاں پہ اس کا بچپن، کہاں پہ جوانی، کہاں شادی ہونی ہے، کہاں. تو کیا آپ مانتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہی بھگوان خدا ایشور یہ مقدر لکھ دیتا ہے کہ کس کا پیئر کہاں بننا ہے؟ اور کیا یہ الٹیمیٹلی پھر مانا جائے کہ آسمان پر رشتے بنتے ہیں؟ بتائیں. شکریہ. یہ بات بہت غلط ہے، اور مذہب کے اندر، خاص کر اسلام کے اندر، یہ باتیں ہیں گل افشانیاں. ہر بچے کو خدا نے آزاد پیدا کیا، اس کی آزاد فطرت ہے، اور وہ لڑکی ہو یا لڑکا جہاں تک چاہے ترقی کر سکتا ہے اور اپنا مستقبل خود بنا سکتا ہے. تقدیر کچھ بھی نہیں، یہ بات میں آپ کو بڑی اہم بتا رہا ہوں. تقدیر جو ہے یہ صحیح قدم اور فاصلے ہیں جو آپ نے طے کرنے ہیں، اور مستقبل بھی جو فیصلے آپ اچھے کریں گے، جو مستقبل کے لیے پازیٹیو فیصلے کریں گے، اس کے لیے صبر بھی کریں گے، وہی مستقبل ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. باقی تو نہیں مذہبوں میں، لیکن اسلام کے اندر اس چیز کو، یا غالباً ہوگا ہندوازم کے اندر ایسا، لیکن عیسائیت اس چیز کو بھی نہیں مانتی. اور میں تو مشاہدت بھی کر چکا ہوں، خدا سے بھی پوچھ چکا ہوں، تو ہر انسان کو خدا نے ہر قسم کے موقع دیے ہیں. آسمانوں پہ رشتے نہیں بنتے، لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ تسلی ہو جائے. نہ محمد صاحب کی جو زینب تھی، جن کی شادی محمد صاحب کے بیٹے سے ہوئی تھی، زید بن حارثہ سے، نہ یہ آسمان پہ رشتے بنے. بس جب وہ گزارا نہیں ہو سکا زید کا، تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا یہ میرا منہ بولا بیٹا تھا، اور پھر اسے شادی کر لی. یا ایسا ہوتا ہے کہ غلام احمد قادیانی کی مثال دیتا ہوں، پیدائش سے نہیں دکھایا گیا تھا، ایک وقت آنے پر انہوں نے روایت دیکھی کہ محمدی بیگم سے، آسمان سے مراد یہ ہوگی کہ مجھے دکھایا گیا ہے، یعنی کہ وہاں پہ بندھن بن چکے ہیں. مجھے دکھایا گیا ہے کہ اس محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، لیکن اس سے یہ بھی ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ چیز ہو جائے گی.
اس کے لیے جو قدم انسان لے گا اس میں بھی بڑے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، جو غلام احمد قادیان نے کیے، جس کی وجہ سے وہ مامدی بیگم سے شادی نہیں ہو سکی۔ تو یہ مسائل ہیں، آسمانوں پہ رشتے ہرگز ہرگز نہیں بنتے ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کا دعویٰ نبوت کا بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور یہ دعویٰ جات جتنے بھی کرنے والے ہوئے تو بہتر یہ ہے کہ خدا اور ان کا معاملہ ہوتا ہے سر۔ بٹ آپ کو اس قسم کی باتیں دکھتا، اور ظاہر سی بات ہے کہ 7 سمندر پار آپ کہاں رہتے ہیں، ہم کہاں رہتے ہیں، تو یہ بھی خدا کا فضل ہوتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی ماشاءاللہ آپ نے ایک بشر بھی آپ ہیں، زندگی بھی آپ نے جی، بہرحال بچپن، جوانی، سب کچھ، اور شادیوں کے بارے میں بھی مجھے آپ کی معلومات ہے، آپ کی ماشاءاللہ شادی بھی ہوئی، بچے بھی، سب کچھ۔ تو اس طرح کا معاملات جب دو آدمی یعنی کہ میل فیمیل ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا مزاج کا پتہ جب چلتا ہے، مزاجوں میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کا اٹریکشن ایک طرح سے لو میں بدلتا ہے، اور مخالفتوں کے باوجود بھی وہ اپنے دماغ سے صحیح فیصلہ لے کر ایسے معاملات کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بات تو آپ کے کشف آپ نے بھی بتائی، اور پھر میرے خوابوں سے آپ نے تعبیر کی کہ وفاداری اور فیتھفلنس پوری ملے گی۔ تو ایسے معاملات جس میں کہ میل اور فیمیل آپس میں سوچ کر سمجھ کر ایک دوسرے کے خیالات کی جانکاری لے کر ایک گٹھ بندھن میں بندھتے ہیں اور ایک رشتے میں بندھتے ہیں، تو ایسے معاملات کا انجام اکثریت یعنی کہ کیا ہوتا ہے، زیادہ تر پرسنٹیج کیا رہتی ہے؟ کیا آپ کا تجربہ کہتا ہے کہ ایسے معاملات سوچ کر سمجھ کر ایک دوسرے کے خیالات جان کر جب ایک اس طرح کا ملن ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ اچھا رہتا ہے، یا کیا رہتا ہے؟ اس ریگارڈنگ آپ کے کمنٹس پلیز۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ سب سے بڑی مصیبت جو ہے ایشین ماحول کی، وہاں جب آدمی شادی کرتا ہے تو سارے چاچے، مامے، دادے، بہن، بھائی، وہ سارے ٹبر سے شادی کرنی پڑتی ہے، اور وہ اثر انداز بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی یا پارٹنر اپنے لیے اچھے فیصلے بھی کریں، اس کے باوجود انہیں لحاظ کرنا پڑتا ہے اپنے ماں باپ کا، خاندان کا، اور اکثر انہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں کیونکہ بہت بچپن میں پاکستان چھوڑ دیا تھا، اور میری ساری زندگی یورپ میں گزری ہے اور جرمنی میں، تو یہاں کے ماحول سے میں زیادہ مانوس ہو گیا ہوں۔ یہاں یہ ہوتا ہے، میں اگلی ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آئیڈیل ریلیشن شپ جو ہیں وہ گیون اور ٹیک ہے، وہ صرف ٹیک نہیں ہے، دونوں کو ہم جولی ہونا پڑتا ہے۔ کبھی وہ اظہار کرتی ہے، کبھی آپ اظہار کر کے محبت کے رشتوں کو بڑھاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ گیون ٹیک ریلیشن شپ میں جو 90% فیصلے ہیں وہ پارٹنر کرتے ہیں اپنی زندگی کے متعلق، پہلے جان کر، پہچان کر اور نزدیک آ کر۔ تو جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ جو ان کے بھی رشتہ دار ہیں یورپ میں، لیکن وہ اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ ایڈمائر کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں کہ تم نے یہ اچھا فیصلہ کیا، اور مداخلت نہیں کرتے۔ شادی کے بعد ان کی اپنی نوعیت کی زندگی ہوتی ہے، تو اس لیے سکون زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کہیں پہ بگاڑ پیدا ہو پارٹنرشپ میں، تو ان میں دوست جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انہیں جواب دینا پڑتا ہے، یا آدمی غلطی کر جاتا ہے یا عورت، لیکن تیسری پارٹی شامل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہاں پر ماحول بالکل مختلف ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں
میں یہ سمجھتا ہوں پارٹنرشپ جو ہے یہ ایک عہد و پیمان ہے، یہ ملا سے عہد و پیمان نہیں ہے. نہ ہم نے ساری باتیں ملاؤں پہ چھوڑ دی ہیں. نکاح بھی ہمارا وہ پڑھائے، جنازہ بھی ہمارا وہ ہو، وہی پڑھائے. تو یہ ایک عہد ہوتا ہے جو پارٹنر ایک دوسرے سے کرتے ہیں، عہد وفا. اس عہد وفا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں تجھ پہ اعتبار کرتی ہوں، ٹرسٹ کرتی ہوں. اس کے اندر بہت سی چیزوں کو پروان چلنا پڑتا ہے، اور کبھی آدمی قربانی دیتا ہے عورت کو خوش کرنے کے لیے، کبھی عورت دیتی ہے. تو اس طرح سے یہ جیسے انگوروں کی بیل پروان چڑھتی ہے، یہ رشتے زیادہ مستحکم ہوتے جاتے ہیں. تو یہاں جو میں نے دیکھا ہے، اب جیسے یہ لوگ شاید کہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، لیکن میں صبح کو اٹھ کر پہلے اپنی بیوی کے لیے ناشتہ تیار کرتا ہوں اور اسے تھوڑا ٹائم دیتا ہوں. اس کے بعد پھر میں اپنے آفس میں جو میرے خان پبلیکیشن ہے، میں اپنا کام شروع کرتا ہوں. اور جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوں میں اس کو پورے طریقے سے اٹینشن سے لسنٹ سنتا ہوں. تو اس کے لیے بڑی سینسٹیوٹی چاہیے، تو پھر یہ رشتے قائم رہتے ہیں. اب میں یورپین ماحول میں ہوں تو میں یہ باتیں یورپین پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں، پوائنٹ آف ویو سے. ہاں جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں اور بالکل ریئل فیکٹس آپ نے بتائے ہیں. بٹ ظاہر سی بات ہے کہ ساری باتیں تو اوپن کرنا مناسب نہیں. اب جیسے کہ 2-3 حصے الگ الگ ہیں کہ ایشیا ہوا، افریقہ ہوا، اور پتہ نہیں ان کو ویسٹرن کنٹریز کہتے ہوں گے، امریکہ یا جو بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں. تو بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ایشین کنٹریز ہیں اس میں تو انڈیا آتا ہے سر، اس سے تو میں ہوں. بٹ فیمیل سائڈ جو ہے ایشین کنٹریز سے ان کا رہنا سہنا نہیں ہے، ادر دین ایشین کنٹریز کا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کھلا اور اوپن دماغ ہوتا ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ریلیجیس مائنڈ کا ہونا تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم ادھر ادھر کی خرافاتوں سے آدمی اپنے صحیح اور نیک کاموں میں پڑا رہے سر. اور بالکل سچی بات یہی ہے کہ مین ڈیسیزنس تو 2 لوگوں کے بیچ میں ہونے چاہیے، اور باقی سب اور انشاءاللہ جو بھی کچھ آپ گائیڈنس دینا چاہیں کسی بھی اس مسئلے کو لے کر تو آپ بتائیں سر. شکریہ. جو انسان خدا کے رنگ میں، یعنی کہ خدا کی محبت الہی چھاتی جائے گی اس پر، تو وہ ایسا ہوگا کہ جب ایک عورت آدمی ملیں گے تو وہ خود ہی طے کریں گے خدا کو درمیان میں لا کر کہ ہم اتنا عرصے ایک دوسرے کے ساتھ اس رشتے میں منسلک رہیں گے. اس معیار کے بعد پھر وہ خود فیصلہ کریں گے کہ آگے وہ اکٹھے رہیں گے، تصدیق کرنا چاہیں گے، یا اس معیار کے وقت ہوگا اس کے بعد وہ علیحدگی اختیار کر لیں گے. تو یہ معیار ہے مستقبل کا. اگر تو پارٹنر یہ کہیں گے کہ ہم ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی خوشی ہوگی، لیکن ان کی خوشی میں نہ کوئی مداخلت ہوگی، اور نہ جب وہ جدائی کریں گے تو کوئی مداخلت ہوگی. وہ اپنے فیصلے آپ کریں گے. یہ فرشتوں کی دنیا ایسا کرتی ہے، اور یہی معیار مستقبل میں یہاں بھی ہوگا. جی محترم زاہد خان صاحب، آج اچانک آپ سے بات چیت ہوئی اور مجھے معلوم تھا کہ آج بھی آپ بہت زیادہ بزی ہیں، بٹ آپ نے بہت زیادہ بزی شیڈول میں سے بھی تھوڑا ٹائم مجھے پرووائڈ کیا کہ انشاءاللہ ہماری بات چیت ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کا شکریہ. تو اطہر بھائی بھی کیونکہ موجود ہیں تو میری ریکویسٹ رہے گی اطہر بھائی سے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ بھی کچھ کمنٹس دینا چاہیں گے اس ریگارڈنگ. آفٹر آل ان کا بھی دعویٰ کلیم ہے نبوت کا، تو اس ریگارڈنگ جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ کچھ کہنا چاہیں گے تو وہ بھی ویلکم ہیں سر. پلس ایک ریکویسٹ آپ سے یہ تھی کہ آپ نے بتایا تھا کہ کل بھی آپ ٹائم پرووائڈ کرا سکتے ہیں، مینس ٹیوزڈے کو. تو ٹمارو ٹیوزڈے کو آپ کس ٹائم اویلیبل ہوں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ آپ ٹائم اگر ابھی پرووائڈ کرا دیں تو ہم ویل اناؤنس کر دیں، اور آپ کی بہت مہربانی ہوگی. اور آج کی سیشن کے لیے بہت شکریہ. اب اطہر بھائی انشاءاللہ کوئی سوال آپ سے کرنا چاہیں یا ہمیں بتانا چاہیں تو وہ ویلکم ہے سر. میں ایک بات بتانا بھول گیا آپ کو کہ یہ جو محمد
صاحب یا ان کے جو اصحاب تھے یہ بھی وقفے کے ساتھ مزاح کر لیتے تھے. جب یہ ہوتے تھے نا آگے پیچھے جنگوں میں تو یہ بھی وقتی شادی کر لیتے تھے. تو اس کی تفصیلات تو اور بہت ہیں. تو اپنے لیے اور قانون، ہمارے لیے اور قانون. تو میں آپ کو فرشتوں کے ہی قانون بتا رہا ہوں. تو اب یہ ہے کہ ہمیں شریعت کے پل پر بلا کر اور ماہی جو ہمارا ہے وہ اپنے لیے اور قانون بنا دیا، جمہوری ہو گئے. تو یہ کام کرتے رہتے تھے. یہ عیسائیت بھی کام کرتی ہے، بلکہ یہ یہودی بھی کرتے تھے کام. تو ذرا کھل کے تفصیل سے اگر بتا دیا جائے کہ معیار کیا ہے فرشتوں کا، تو وہ یہ ہے کہ عورت آدمی اپنے لیے خود ہی وقت طے کریں گے، خود ہی معیار. اگر بن گئی تو خیر، آگے تفصیل کر لیں، یا وہ چاہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یا کہیں کہ خوشی کے ساتھ ہمارے دونوں کے بیہیویئر نہیں ملتے تو خدا حافظ کہہ دیں اپنے آپ کو. کل کا وقت یہاں 1 بجے ہوں گے جیسے آج کیا ہے، اور وہاں آپ دیکھ لیں کیا ٹائم ہوگا. تو اس وقت پہ ہم بات چیت کر لیں گے آپس میں. تو مجھے بتا دیجیے گا، یا آپ تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیجیے گا. اور یہ جو اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر لیں. تو میں یہاں پہ ہوں. جی بات محترم امیر فیصل صاحب اور تمام ممبران، آپ پر خدا کی سلامتی. بڑی خوشی کی اور بڑی برکت کی بات ہے کہ تمام محترم قبلہ زاد علیہ السلام آج پھر معرفت الہی کے راز الہی انسانیت کو دینے کے لیے ہمارے درمیان اس گروپ میں موجود ہیں. تو ان کی موجودگی میں میرے الفاظ کی کیا حیثیت. تو انہیں کی تعلیمات سے جو میری انسپریشن ہے میں آپ سب کے سامنے رکھنے کی اصرار کروں گا کہ یہ مذہب کا دور تو خدا کی ذات نے ختم کر دیا. اگر انسانیت کو دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص اپنے گھر میں فیملی میں دیکھ لیں کوئی بھی مذہبی نہیں ہے. تو یہ چیز تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ آزادی چاہتا ہے، اس کو صرف ڈائریکشن کی ضرورت ہے. تو جو ڈائریکشن کسی بھی سوسائٹی کے لیے یا آنے والے مستقبل میں خدا کی ذات دینا چاہ رہی ہے، وہ آزادی کا جو یونیورسل معیار ہے وہ محترم جناب قبلہ زاد علیہ السلام نے بتا دیا ہے اپنی تعلیمات میں. شادیاں کیسے ہوں گی، لوگوں کے درمیان مراسم کیسے ہوں گے، اور ان کے روحانی معاملات کیسے ہوں گے، سائنس کیسی ہوگی اس دور کی، یا اس دور میں جو انسان کی فطری جو معاملات میں کہوں گا دوبارہ ان کو کس طرح سے ان کی کیا جگہ ہوگی روحانیت کے ساتھ. تو یہ سارے ٹاپک حضور نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیے ہیں. تو میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے بیٹے بیٹیاں، آپ کے عزیز و کرب، ایون کہ آپ کے لائف پارٹنر میں جو ان کی مرضی ہو اس کو رسپیکٹ کے ساتھ ان کے فیصلوں کو سامنے رکھ کے تو ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کو ان کے ڈسیزن کے ساتھ لائف گزارنے کی اجازت دینی چاہیے، بلکہ سپورٹ کرنا چاہیے. تو میں اس چیز میں حضور کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف کہ یورپین بلکہ ایک یونیورسل معیار انسانیت کے سامنے رکھا جو کہ فرشتوں اور بالا جنتوں کی نگاہ میں بھی معتبر ہے. اور خدا کی ذات جو ہے وہ چونکہ مرکز ہے تمام مخلوقات کی جستجو کا، ان کے سفر کا. تو میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ جو معیار حضور بتا رہے ہیں یہی معیار جو ہے وہ انسانیت کو ابھی بعد میں یا آنے والے وقت میں اختیار کرنا پڑے گا. تو بہت شکریہ جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی روحانی رہنمائی کا بہت شکریہ. اگر آپ کے پاس وقت میسر ہے تو ہم آپ کو یہاں سے لیے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال و جواب کی نشست میں، سچے لمحات خدا کے ساتھ والے چیٹ گروپ میں. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ تشریف لائے. اور آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ کل ٹمارو ٹیوزڈے کا پروگرام تو فائنل ہو ہی گیا ہے، سیٹلڈ ہو گیا ہے سر. آپ کا جرمنی کا آفٹر نون 1 PM اور انشاءاللہ پاکستان ٹائم ایوننگ 5 PM اینڈ انڈیا اٹ از ول بی 5:30.
تو سر میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ بزی بھی ہیں اور ٹورس لے رہے ہیں تو آپ ضرور منڈے اور ٹیوزڈے میں ایٹ لیسٹ 2 دن کا پروگرام نکالا کریں سر, اور ڈفرینٹ ٹاپک یا جو بھی سوالات ممبرس کی طرف سے آئیں گے ہم وہ کیا کریں گے. اور انشاءاللہ اجازت, کیونکہ آپ سے بھی کافی ٹائم لے لیا. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ ونس اگین. اچھا بھائی, بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ آپ کے کمنٹس کا بھی اور آپ کے تشریف آوری کا. اور انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے کل ٹمارو ٹیوزڈے میں جرمن ٹائم 1 بجے آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم ویلکم ویلکم. بہت بہت شکریہ میر فیصل صاحب, آپ کی محبت انس اور جو محبت آپ رکھتے ہیں مجھ سے, تو جیسا آپ نے کہا ہے ویسے ہی کل کریں گے 1 بجے, اور ادھر جو آپ نے ٹائم بتایا ہے. تو جو بھی سوال و جواب ہیں جو کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں, اور اس بیزی اسکیجول میں کوشش کروں گا کہ جب بھی میں گھر میں آؤں کوئی 10 دن کے بعد, تو پیر منگل یا 8 دن کے بعد, تو کم سے کم 2 دن آپ کو دے سکوں. سو آپ کی دیگر ٹیم جو بھی آپ کے پیرو ڈسکشن کے لوگ کام کر رہے ہیں سب کا شکر گزار ہوں. تھینک یو اینڈ خدا حافظ. گاڈ بلیس یو. Thanks and very, very grateful to you, Mr. Saeed Khan.